الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بارگاہ رسالت میں نہایت ادب محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب سورہ جن کی ہم اہم آیات کی طرف چلیں گے۔ آیت نمبر 1، کہہ دو کہ وہی بھیجی گئی میری طرف، بلا شبہ یہ واقعہ ہوا ہے خوب سنا۔ چند جنوں نے تو بولے، جب چند جنوں نے یہ واقعہ سنا تو بولے بے شک ہم نے سنا ہے عجیب قرآن۔ کیا کہتے ہیں؟ سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ اور آیت نمبر 2، جو راہ ہدایت دیتا ہے لہٰذا مان لیا ہم نے اس کو، اور ہرگز شریک نہ بنائیں گے اپنے رب کا کسی کو۔ کہا ہم نے مان لیا اور اپنے رب کا ہرگز شریک نہ بنائیں گے کسی کو بھی۔ اور پھر آیت نمبر 6 کی طرف بڑھیں۔ آیت نمبر 6 میں یہ کہا جا رہا ہے، اور یہ کہ آدمیوں میں کچھ مرد جنوں کے کچھ مردوں کی پناہ لیتے تھے تو اس سے اور بھی ان کا تکبر بڑھا۔ یعنی اب کیا کہا جا رہا ہے، جنوں میں سرکشی تو تھی، سرکشی کا مادہ تو ہے، لیکن جب آدمیوں میں سے، جیسے بنی اسرائیل کے دور میں حضرت داؤد علیہ السلام کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد بنی اسرائیل میں جادوگری بہت بڑھ گئی تھی، تو کہا کہ یہ اس سے ان کی سرکشی میں اور اضافہ ہوا کہ انسان اشرف المخلوقات ہو کر ہم جنوں سے غیب کی خبریں پوچھتا ہے اور ہم پہ تکیہ کرتا ہے۔ تو کہا ان کی سرکشی کو بڑھا دیا کچھ مرد لوگوں نے، کچھ آدمیوں نے۔ آیت نمبر 8 میں، بلا شبہ ہم نے چھوا آسمان تو پایا اسے کہ بھر دیا گیا ہے سخت پہرے داروں اور شعلوں کے ساتھ۔ اب کیا کہا جا رہا ہے آیت نمبر میں، آیت نمبر 8 میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے جب آسمان کو چھوا تو کیا پایا؟ ہم نے اسے پایا سخت پہرے داروں سے اور آگ کی چنگاریوں سے بھرا ہوا پایا۔ یہ کب کہتے ہیں؟ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ تک، یا جنوں کی رسائی آسمانوں تک ہوتی تھی، اڑتے تھے جاتے تھے۔ جب حضرت عیسیٰ تشریف لائے تو 3 آسمان تک غالباً ان کی رسائی رہی، اور پھر جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس وقت ان کی پہلے آسمان تک رسائی بھی روک دی گئی، اور جب یہ آسمان کی طرف پرواز کرتے تھے تو آسمان پر پہرے دار تھے، فرشتے ان کی طاق میں ہوتے تھے اور ان کو آگ کے گولے مارتے تھے۔ شہاب ثاقب جنہیں ہم کہتے ہیں تارا ٹوٹا وہ کہتے ہیں، تو ان کو وہاں انہوں نے اس سے پہرے داروں سے بھرا ہوا پایا۔ آیت نمبر 21، کہہ دیجئے کہ میں خود مختار نہیں ہوں تمہارے کسی بھلے اور برے کا۔ یہ آیت 21 میں یہ کہا جا رہا ہے، آپ فرما دیجئے کہ میں تو خود مختار نہیں ہوں تمہارے کسی بھلے یا برے کا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے۔ یعنی اس میں یہ کہ جب تم اس طرح کے کفر کرو گے تو یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہوگا، اور میں خود تمہارے کسی خود مختار نہیں ہوں تمہارے کسی برے اور بھلے کا۔ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یہ معاملات ہیں اور تمہارے عملوں کی وجہ سے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصدق اللہ العظیم۔